پڑھو تو پہلے، جانو تو پہلے، سمجھو تو پہلے کیا ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام، کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن. تم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. نفرت میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ رافضی اچھے لگنے لگے. نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ خارجی پسند آنے لگے، وہابی پسند آنے لگے، مودودی پسند آنے لگے. ہاں، نفرت میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ تمہیں وہابی تبلیغی پسند آنے لگے. اسی لیے آپ دیکھو، اس شہر کی تاریخ گواہ ہے، جب سے ایسے نفرتی لوگ گدیوں پر بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کام کیا. وہابی بڑھ رہے، بڑھنے دو. خارجی بڑھ رہے، بڑھنے دو. رافضیوں کی جرت بڑھ رہی، بڑھنے دو. لوگ گستاخ بن رہے، بننے دو. لوگ نبی کے خلاف بکواس بک رہے، بکنے دو. مگر رضوی کیا کر رہے ہیں وہ دیکھو. رضوی آگے نہیں جانا چاہیے. ٹارگٹ کرو ان کو. کہیں اگر خطابت پر لگے ہیں بھگاؤ، امامت پہ لگے بھگاؤ، کمیٹی میں ہے نکالو. بھلے وہابیوں کے ہینڈ اوور کر دو، لیکن رضویوں کے ہینڈ اوور میں نہیں رہنا چاہیے. یہ مشن، یہ ٹارگٹ. پھر ان سے ان کی پہچان پوچھو. الحمدللہ ہم تو اولیاء کے ماننے والے، غوث اعظم کے چاہنے والے، غریب نواز کے نام لیوا. ارے یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ یہ کیسی سنیت ہے تمہاری؟ یہ کیسا طریقہ کار ہے تمہارا؟ تمہیں نبی کے دشمن گوارا، تمہیں نبی کے گستاخ گوارا، اور نبی کے وفاداروں سے دشمنی، نبی کے غلاموں سے تمہیں بغض. کس قدر تم اندھے ہو گئے کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہارے اس ڈھیلے رویے نے شہر کا کیا حال کر رکھا ہے. ذرا نکل کے دیکھو باہر تو تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری مسجدیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں. تمہارے مدرسوں کی گنتی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. اور جدھر نظر اٹھاؤ ادھر وہابیت کا دور دورہ ہے. جی جی جی. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ کوئی ہے ذمہ داری قبول کرنے کے لیے؟ سب مفرور نظر آتے ہیں. وہ حضور شہباز دکن علیہ رحمہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اکثر ایک مثال دے کر سمجھاتے تھے نا، میٹھا میٹھا ہب ہب، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کڑوا کڑوا تھو تھو. جی. یہ ہے تمہاری چال. اوپننگ کرنا ہے، حاضر ہے. ربن کاٹنا ہے، حاضر ہے. پیپر میں فوٹو چھپانا ہے، حاضر ہے. جی. چینل پہ بیٹھ کے تقریر کرنا ہے، حاضر ہے. جی. کیمرے پہ چمکنا ہے، حاضر ہے. کیا بات ہے. وی آئی پی لوگوں میں جانا ہے، حاضر ہے. لمبے لمبے گاڑیوں میں بیٹھنا ہے، حاضر ہے. ہر وی آئی پی اسٹیج کی زینت بننا ہے، حاضر ہے. ان سب چیزوں کے لیے حاضر ہے. مطلب میٹھا میٹھا ہب ہب. وہابیوں کے پیچھے کیا اہل سنت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہو، لیکن کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں. تم کتنے وقت کی نماز پڑھتے میاں؟ یہ علماء کے جھگڑے ہیں. یہ عوام کو نہیں پڑھنا، اس کے اندر عوام نہیں پڑھنا یہ چیزوں میں. جاؤ نماز کی پابندی کرو، اس کے بعد مسئلہ بتائیں گے تمہارے کو. یہ ہے ان کی حالت.
یہ ہے ان کا جواب، یہ ہے ان کی بین بین کی پالیسی۔ کبھی انہوں نے کوئی ایک رخ اختیار نہیں کیا، نہ ادھر ہی چھوئے نہ ادھر ہی چھوئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیچ میں رہ کر کے آج تک یہ بات واضح نہیں کی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا رجحان کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، آج تک ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ انہیں اللہ رسول کی رضا سے زیادہ انہیں دنیا داروں کی رضا عزیز ہے، انہیں اللہ رسول کی رضا سے زیادہ انہیں لیڈروں پلیڈروں منسٹروں کی رضا زیادہ عزیز ہے۔ انہوں نے دنیا کو چن لیا اور یہ دنیا کے طلبگار ہو گئے۔ عزیزان گرامی وقار، سنو کان کھول کر، جو نبی کا وفادار ہوگا وہ نبی کے گستاخوں سے کبھی کسی طرح کا کوئی اتحاد نہیں رکھے گا۔ جی، اور یہ قول میرا اپنا بیان کردہ نہیں، بلکہ یہ قول 13ویں صدی کے مجدد الف ثانی امام ربانی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا قول ہے۔ جو نبی کا عاشق ہوگا، جو نبی کا وفادار ہوگا، وہ نبی کے گستاخوں پر سخت ہوگا، وہ نبی کے گستاخوں پر سخت ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، جب اپنے عزت نفس کی بات آ جاتی ہے تو یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ کسی سے بھی لڑنے بھڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو یہ منہ تکنا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑے صاحب کی اجازت آئے گی تو آواز اٹھائی جائے گی، بڑے صاحب کی اجازت ملے گی تو نعرہ لگایا جائے گا، بڑے صاحب ریٹرن میں پرمیشن دیں گے تو روڈ پہ نکلا جائے گا۔ یہ ہے ان کا مزاج۔ تو اب سمجھ لو پیارے، حضرت سرکار سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی روشنی میں یہ ہرگز نبی کے عاشق نہیں، اگر ہوتے تو نبی کے دشمنوں سے یہ سخت ہوتے، نبی کے دشمنوں پر ان کی سختی ہوتی، اور یہ بھی وہی کہتے جو نبی کے حقیقت میں عاشق ہے، نبی کے سچے عاشق ہیں۔ دیکھو نبی کے جو سچے عاشق ہیں وہ نبی کے دشمنوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، للکار ہے، للکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاک ہو جائیں عدو، کہیں کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ ہاں، کہیں کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، تو کہیں کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ عاشقوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، عاشقوں کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان گرامی وقار، تو یہ دو رخی چھوڑ دو، یہ دو رنگی چھوڑ دو، یہ جو دو منہ کے سانپ بن کے چل رہے ڈبل انجن، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کیا حیثیت کر لیے تم؟ دنیا کو چن کے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، دنیا پسند کر کے کہاں چلے جا رہے تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔
اپنے عروج کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ دائمی ہے، نہیں، ہر عروج کو زوال لگا ہوا ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا، وہ وقت جلد آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ارے جن کی تائید کرتے تھے وہی مخالفت کر رہے ہیں، جنہیں اپنے سینے سے لگا رہے تھے وہی لات مار رہے ہیں۔ آ جاؤ، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اٹھا لو جھنڈا، حق والوں کا جھنڈا، اٹھا لو پرچم، حق والوں کا پرچم، آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ بس اتنا کہہ دو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، اور کان کھول کر سنو سب، سننے والی بات یہ کہ اعلی حضرت نے جو عقیدے بتائے ہیں، جو عقیدے بتائے ہیں، وہ فقط اعلی حضرت کے نہیں، وہ فقط اعلی حضرت کے نہیں، بلکہ یہ وہ عقیدے ہیں جو صحابہ اکرام سے چلے آ رہے ہیں، جو صحابہ اکرام سے چلے آ رہے ہیں۔ کون سا عقیدہ؟ نبی کو کیا جانا اور کیا مانا؟ دیکھو، یہ جو ڈالڈے ہیں بیچ والے، ڈبل انجن دو منہ کے سانپ، جو ادھر بھی چلتے اور ادھر بھی چلتے، ہاں، میلاد اور 11ویں میں سنی بن جاتے اور میلاد 11ویں کے بعد کچھ اور بن جاتے، یہ ان کی تائید کر رہے ہیں جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا عقیدہ ایسا رکھنے والوں کو حق پر جانتے اور مانتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ایک معمولی انسان ہے۔ کہو معاذ اللہ۔ حضرات، یہ عاشق اولیاء، یہ عاشق غوث اعظم بننے کا جو ڈھونگ کرتے ہو، بتاؤ تمہاری ان سے کیسے پٹ رہی ہے جو نبی کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ نبی تو ایک معمولی انسان ہے؟ یعنی در پردہ تم اس سے اتفاق رکھتے ہو، اور تمہارا بھی شاید یہی عقیدہ بن چکا ہے کہ ہاں، وہابیہ دیابنا کے اکابرین نے جو مانا ہے کہ نبی ہماری طرح ایک معمولی انسان ہے، یہی عقیدہ صحیح ہوگا، تو تم سب کو نار کا مژدہ۔ عزیزان گرامی وقار، اب ان وہابیہ دیابنا سے اتحاد، اتفاق اور محبت اور بھائی چارہ رکھنے والے جواب دیں، جو ہر دم ہر لمحہ قابل مذمت اور قابل رد ہے، تم ان کا دامن پکڑ رہے ہو جو نبی کو مر کے مٹی میں مل گیا کہتے ہیں؟ ہاں، تمہاری درپردہ تائید ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا سب کچھ دنیا ہی ہے؟ مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا ہے، آخرت میں نہیں اٹھا جاؤ گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ڈرو اللہ سے۔ کیوں اس شہر کی سنیت کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہو؟ کہہ دو نا کھل کر، کہہ دو کھل کر، ادھر کے ہو کہ ادھر کے ہو، بتا دو کھل کر۔ کب تک یہ آڑ لوگے؟ وہ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، کب تک چھپے گی کیری پتوں کی آڑ میں؟ یہی ان کا معاملہ، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔
تمہاری یہ مکاری صفاقی اوروں کے سامنے تو چل جائے گی، لیکن رضا کے شیروں کے سامنے کبھی نہیں چل سکتی۔ تمہاری یہ مکاری اوروں کو تو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن رضا کے غلاموں کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم اپنی حقیقت کو شاید مکاری سے چھپانے کی کوشش کر لو اور یہ سمجھ لو کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، جیسے بلی دودھ پیتے وقت آنکھ بند کر کے یہ سمجھتی ہے کہ دنیا مجھے دودھ پیتے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہے۔ تو سنو، جن کی آنکھوں میں بریلی کا سورما لگ چکا ہے، وہ تمہاری مکاری کتنی ہی گہری ہو جائے ایک سیکنڈ میں پہچان لیں گے۔ حضرات گرامی، یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ ان کی محبتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ بتاؤ، کیا کبھی ایسی بات تمہارے ذہن و فکر میں، خیال میں، گمان میں گزری بھی ہے؟ نہیں۔ ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسی بولی، ایسا عقیدہ غلاموں کا اور وفاداروں کا نہیں ہو سکتا۔ ایسی بولی تو غدار بولتے ہیں، گستاخ بولتے ہیں۔ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ ان کے ملاؤں نے اپنی کتابوں میں باضابطہ لکھا ہے، یہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں یہ آج تک، کہ ہماری نظر میں دو بت ہیں، دو قسم کے، ایک کھڑا بت، ایک لیٹا بت۔ اور روضہ رسول بھی ہمارے نزدیک لیٹا ہوا بت ہے، اس کو بھی توڑ دینا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور ایسا ان گستاخوں کی گستاخی کو واضح کرنے والے خطابات کبھی آپ نے یہاں کے علاوہ کہیں سنے ہیں؟ یہاں کے علاوہ سے مطلب میں یہاں اس جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہیں تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ذمہ دار، لیکن کبھی ایسا کھل کر نہیں بتائیں گے کہ میاں یہ وہابیہ دیابنا کے یہ گندے عقیدے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کی وجہ سے صرف ہندوستان بھر کے نہیں بلکہ علماء حرمین طیبین نے بھی، جن کی تعداد سووں میں ہے، ان تمام بکوازات اور ان تمام مغلظات بکنے والوں پر ایسا سخت کفر کا فتویٰ دیا ہے اور انڈر لائن کر دیا ہے، من شکا فی کفرہ۔ درود پاک سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں کیا بتا رہا تھا آپ سے کہ یہ کبھی ایسے کھل کر کے یہ نہیں بولیں گے کہ میاں ایسے گندا عقیدہ، گندی بولی، گندی ذہنیت، گندی فکر رکھنے والے لوگوں سے تم بھی بچو، اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو کھدیڑو، ان کو اپنی صفوں سے نکال باہر کرو۔ ایسا اوپنلی آج تک نہیں بولے، ایسا ڈنکے کی چوٹ پر، واہ واہ واہ، کان میں نہیں میدان میں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولنے والی ذات دنیا نے دیکھی وہ شہباز دکن کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، تو اب ایسے ڈپلومیسی کے شکار
लोगों से तुम क्या ही उम्मीद रख रहे हो कि ये सुधरेंगे? मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। सुधरना होता तो सुधर जाते और माहौल सुधार लेते, सुन्नियत की डूबती कश्ती को बचा लेते, लेकिन इन्होंने तो पूरा जोर लगा दिया है कि ये सफीना डूब जाए, ये सफीना डूब जाए, ये सफीना डूब जाए। लेकिन उनको याद दिला दो, ये सफीना तुम्हारे हमारे कोशिशों से डूबने वाला नहीं है, इसलिए कि मेरे इमाम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये इरशाद फरमा दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये बेड़ा डूबने वाला नहीं तुम्हारी कोशिशों से। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।